अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आप देख रहे हैं मुस्लिम्स इन पॉलिटिक्स पार्ट 2। मेरे पीछे है द यूएस कैपिटल जहां पे हमारी कांग्रेस बैठती है। वेट अ सेकंड, ये एक रिपीट एपिसोड नहीं है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम पॉलिटिकल प्लेयर्स से मिलवाया, लेकिन सियासत इतना बड़ा अरीना है और मुसलमान इतने इम्पोर्टेंट रोल्स ले रहे हैं सियासत में कि वन एपिसोड वाज़न्ट इनफ। तो मैंने सोचा कि लेट्स पिक अप वेयर वी लेफ्ट ऑफ, स्पेशली क्योंकि आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू सम पीपल आई ट्रूली रिस्पेक्ट एंड एडमायर। तो पहले हम शुरू करेंगे एट एन इवेंट जहाँ पे मुझे जाकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों से मुसलमान गैदर हुए थे फॉर वन पर्पस। दिस वाज द केयर एनुअल बैंक्वेट। केयर है द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस। आइए चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीन ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, ख़वातीनो हज़रात, बहनों और भाइयों और सरगर्म कारकुनों, लीडर्स को, मुक़र्ररीन को और आप सबको शाम की इस इंस्पायरिंग तकरीब में एक बार फिर खुशामदीद। speakers and all of you, I'm happy and honored. मुझे इस पर खुशी और फ़ख्र है कि आज की रात आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आज इस मौजू पर बात करूंगा कि हमें अपने अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए, जिसका सामना हमारी कम्युनिटी और कौम को है। Brothers and sisters, ladies and gentlemen, बहनों और भाइयों और ख़वातीनो हज़रात, इस्लाम के मुतल्लिक़ लोगों तक पहुँचने वाली ज़्यादातर ख़बरें सियासी अफरा तफरी और मुसलमानों के दरमियान मौजूद इख्तलाफात के बारे में होती हैं। वहाँ जो कुछ होता है और जो कुछ नहीं होता, यहाँ अमेरिका में आबाद मुसलमानों को इसी पस मंज़र में देखा जाता है और बर्ताव किया जाता है। अब ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। हम अमरीकी मुसलमान अमरीकी कैनवस और मंजरनामे पर अपनी तारीख़ और रिवायात खुद रकम कर रहे हैं। अमरीकी मुसलमानों की इस पेशरफ्त से सिर्फ अमरीकी मुसलमानों और यहाँ की सोसाइटी को ही फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, बल्कि इससे अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है। to improve the relations between the United States and the Muslim world. मैं आपसे ये कहूँगा कि आप केयर की हिमायत करें ताकि वो तमाम अमरीकी मुसलमानों और अमेरिका के उन तबकों की जानिब से जो मज़हब की आज़ादी पर यकीन रखते हैं ये जंग जीत सकें। Bless you again. I can't say thank you enough to all of you for coming tonight. केयर काम करने से घबराती नहीं है। केयर आपके लिए सख्त मेहनत करने से कतराती नहीं है। आप केयर के साथ जो कुछ शेयर कर सकते हैं इससे और इसकी हिमायत करने से हिचकिचाइए नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। केयर एनुअल बैंक्वेट पे कीनोट स्पीकर थे एम्बेसडर इब्राहिम रसूल, जो साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एम्बेसी को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने रोल्स किए हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द नेशनल असेंबली एंड गवर्नर ऑफ द वेस्टर्न केप प्रोविंस। एम्बेसडर रसूल ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन हैं बल्कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी, जिन्होंने काम किया है फॉर द मुस्लिम एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आपको शायद याद है कि पिछले एपिसोड में मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उनकी स्पीच कितनी मोटिवेशनल है। इसलिए ये पार्ट 2 है कि मैं आपको दिखा सकूं वो चीज़ें जो मैं आपको पिछले एपिसोड में नहीं दिखा सकी। लेट्स गो टेक अ लुक। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. I come from a country that has leaders and people. मैं एक ऐसे मुल्क से आया हूँ जहाँ के लीडर और अवाम नेल्सन मंडेला के अफकार के ज़रिए दुनिया के सामने ख़ुद को फ़ख्र से पेश करने की अहलियत रखते हैं। दुनिया में इंतहा पसंदी के बारे में जो भी जवाज़ हो, दुनिया में बरहमी और खफगी और इंतकामी जज्बे का जो भी जवाज़ हो,
اس کے باوجود اس نے انتہا پسندی کی بجائے اعتدال کا راستہ چنا۔ اس نے برہمی اور انتقام کی بجائے درگزر کرنے، رحم دلی دکھانے اور مفاہمت کی فتح کے لیے کام کرنے کا انتخاب کیا، جو آج کی اس دنیا میں برائیوں سے مقابلے کی اہم ترین حکمت عملی ہے۔ اور جنوبی افریقہ نے مؤثر انداز میں سافٹ پاور کا استعمال کیا۔ سافٹ پاور ایک اخلاقی قوت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور ایک مورل اتھارٹی کی موجودگی میں عوام شورش کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ A soft power that emerges from moral authority, a moral authority manifested in the actions of a people who refuse to imitate their oppressors. کئی بار ہمیں یہ بتایا گیا کہ صرف اسلام کے لیے جنگ کرو، نیشنلزم کے لیے نہ لڑو، کمیونزم کے لیے نہ لڑو، سیکولرزم کے لیے نہ لڑو، کسی اور ازم کے لیے نہ لڑو۔ یہ نظریہ ایک نوجوان انسان کو شعور اور سینس دیتا ہے۔ آپ اسلام کی بجائے کسی اور چیز کی خاطر کیسے لڑ سکتے ہیں؟ حدیث قدسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک انصاف پسند غیر مسلم کی حکمرانی کو انصاف نہ کرنے والے مسلمان حکمران پر فوقیت حاصل ہے۔ To the Muslim ruler who is unjust, if you make your organizations اگر آپ اپنی تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنی کونسلیں بناتے ہیں تو کیا وہ امریکن اسلامک ریلیشنز کے سلسلے میں کامیاب ہوں گی؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ اور کیا دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ کیا آپ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق خدشات دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جواب ہے ہاں۔ اور کیا آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ جمہوریت اور آزادی کے لیے اہلیت رکھتے ہیں؟ اس کا بھی جواب ہے ہاں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے تحت دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر انہیں اسلام سے خوف ہے تو وہ اس خوف کو دوسروں تک پھیلائیں گے اور آپ کو آزادی نہیں دیں گے۔ اگر انہیں اسلام کا خوف ہوگا تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ مسلمان ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے رہیں گے۔ اگر وہ اسلام سے خائف ہوں گے اور انہیں مسلمانوں پر بھروسہ نہیں ہوگا تو وہ مصر میں منتخب ہونے والے صدر مورسی پر اعتبار نہیں کریں گے اور فوجی بغاوت کے ذریعے اس کا تختہ الٹنے کی اجازت دیں گے۔ آپ کے اماموں اور کیر جیسی آپ کی تنظیموں کی لیڈرشپ کے تحت آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دوسروں کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں۔ آپ انہیں یہ دکھائیں کہ آپ الامین ہیں، بھروسے کے قابل ہیں۔ آپ خود کو یہ کہنے کے قابل بنائیں کہ ہم جمہوری مزاج رکھتے ہیں، ہم آزادی سے پیار کرتے ہیں، ہم مساوات کی تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ مشرق وسطیٰ اور دنیا میں ہر جگہ مسلمان امن و سکون اور سہولت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پریزیڈنٹ صاحب سے مل کر آتی ہوں، ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ آئیے چلتے ہیں ڈیو کاکس پہ۔ ڈیو ہے دی ڈیموکریٹک ایشین امریکنز آف ورجینیا، اور جیسے میں نے آپ سے پارٹ 1 میں شیئر کیا، ایک کاکس ہوتی ہے ایک میٹنگ آف ممبرز آف اے لیجسلیٹو باڈی آف دا سیم پولیٹیکل پارٹی۔ اس ایونٹ پہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز آئے ہوئے تھے جو یا تو مسلمان ہیں یا مسلمان اور مائنورٹی کمیونٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک امپورٹنٹ اسپیکر آئے ہوئے تھے جن کا نام ہے کانگریسمین آنڈرے کارسن۔ Congressman Carson was the second Muslim ever to be elected to US Congress. انہوں نے اپنا کیریئر کا سٹارٹ لیا ایز این انویسٹیگیٹر اور پھر انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی میں کام کیا۔ آج وہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں فار دا مسلم کمیونٹی۔ Let's go take a listen. How do you keep the republic? You keep the republic by having... آپ ریپبلک پر اپنا اثر اس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف اپنے وقار کا حق استعمال کریں جنہیں آپ کانگریس میں اپنی آواز پہنچانے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ ریپبلک میں اپنا مؤثر آواز اس طرح قائم رکھ سکتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو ان عہدوں تک پہنچائیں
جو یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ وعدہ کریں کہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے سخت محنت کریں گے، اسکولوں کو بہتر بنائیں گے، ہمارے ملک کے انفراسٹرکچر کو ترقی دیں گے۔ full of ideas, full of patriotism. اس وقت مجھے اپنی ایشین امریکن کمیونٹیز میں پروفیشنلز کی ایک بڑی تعداد دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہیں، وہ بہت محب وطن ہیں۔ آج وہ لوگ یہاں آئے ہیں، ان کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ امریکہ کے سیاسی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میں اس وقت ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلے 10-20 سال کے بعد امریکہ کا صدر ایک ایشین امریکن شخص ہوگا۔ There are Muslims in this room. There are non-Muslims in this room. There are Christians, Catholics. اس کمرے میں مسلمان موجود ہیں، یہاں غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کمرے میں کرسچن، کیتھولک، یہودی اور ایسے افراد موجود ہیں جو عقائد پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اتحاد و یکجہتی کے جذبات کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ آج رات وہ یہاں سب حب الوطنی کے جذبات کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ یہاں سیاست سے اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے آئے ہیں، اور ان کی یہ توانائی سن 2014 کے مقامی اور وفاقی انتخابات پر اپنا اثر ڈالے گی۔ Destiny favors the bold. میں آپ کی توجہ اس محاورے کی جانب دلانا چاہتا ہوں کہ منزل کشتی کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ لوگ جو آج رات آپ کی کمیونٹیز کی حمایت کے لیے یہاں آئے ہیں، تو آپ کو اس حقیقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ منتخب نمائندے ہیں، اور آپ نے آج رات یہاں آنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آپ کو اس چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ کمیونٹی کی بااثر شخصیات آپ کی اس کوشش میں حامی ہیں۔ آپ کو دستیاب وسائل کا استعمال میں لانا چاہیے۔ Be preemptive and pay attention to the legislation and lobby before it hits the House floor. All of us have to do that. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں سیاست میں اپنے مقام کے دعووں کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اگر کانگریس میں کوئی قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو اس پر پریشان نہ ہوں۔ ہمیں اس کے بعد کانگریس کے اپنے ارکان سے رابطے کی مہم دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ بل اسمبلی میں پیش ہو ہمیں قانون سازوں سے ملنا اور لابینگ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے۔ All forms of bigotry. That is the American way. If we want to have a stake in our country. یہی امریکی انداز ہے اور طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں اپنا کوئی اسٹیک رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملٹی کلچرل سوسائٹی اور متنوع ثقافتوں کے اس معاشرے کے ساتھ چلنا ہوگا، اور ہمیں اپنا فلسفہ، اختلاف اور مائتھالوجیز کو ایک طرف رکھ کر یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ ایک مختلف جگہ ہے۔ Thank you, Jazakallah khair. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. ڈیو کاکس پہ مجھے ملی کیپٹن اسٹیسی این کنکیڈ، جو ایک کینڈیڈیٹ فار شیرف ہیں، اور اگر وہ جیت جائیں تو وہ پہلی خاتون ہوں گی ٹو ہولڈ دس پوزیشن ان ہر کاؤنٹی۔ 2008 میں ان کو دی ڈسٹنگوش سروس ایوارڈ ملا، وچ از اے ہائیسٹ آنر ان ہر آفس۔ ایک عورت ہوتے ہوئے اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے انہوں نے ہمت کیسے حاصل کی، آئیے چل کے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ Allow me to introduce you to Stacey Ann Kincaid, who is candidate for sheriff of Fairfax County. And by the way, when she wins, because we know she's going to win, she'll be the first female sheriff of Fairfax County. Stacey, thank you so much for speaking with us. What drives you for, to achieve this? Well, I just started my شیرف آفس کے ساتھ کام کرتے ہوئے اب یہ میرا 27واں سال ہے، اور اس وقت میں کیپٹن کے عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میں 4 مختلف ایڈمنسٹریشنز کے لیے کام کر چکی ہوں، اور اب تبدیلی چاہتی ہوں۔ میں تنوع کو پسند کرتی ہوں اور اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، تاکہ یہ یقینی بنا سکوں کہ ٹیکس دینے والوں کا پیسہ صحیح طرح استعمال ہو رہا ہے۔ How important do you think it is for women to approach fields like this? I think it's incredibly important. I mean, women have been breaking the glass ceiling in many different areas. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ خواتین بہت سی فیلڈز میں آگے نکل رہی ہیں۔ لا انفورسمنٹ کا شعبہ یقیناً بہت چیلنجنگ ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ مردوں کو برتری حاصل رہی ہے، لیکن لوگوں کو یہ دکھانا بہت ضروری ہے کہ نہ صرف عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں، بلکہ تمام اقلیتیں اور نسلی گروپ بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ Have you faced any challenges along the way because of being a woman? Sure. I mean, when I first started in law enforcement in 1987, میں نے لا انفورسمنٹ میں 1987 میں اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت اس شعبے میں عورتوں کی تعداد کافی کم تھی، اور پولیس میں ان کی نمائندگی برائے نام تھی، لیکن اب ماضی کے مقابلے میں صورتحال بہتر ہو چکی ہے، مگر اب بھی بہت سے چیلنجز ضرور موجود ہیں، خاص طور پر جب آپ سینکڑوں لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، اور جب آپ کو مردوں کو سپروائز کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو خواتین کو بھی سپروائز کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ What kind of training do you have?
We have the same training as our Fairfax County police officers. ہماری بھی وہی ٹریننگ ہوتی ہے جو فیئرفیکس کاؤنٹی کے پولیس آفیسرز حاصل کرتے ہیں. ہم بھی اسی پبلک سیفٹی اکیڈمی میں جاتے ہیں اور 6 مہینے کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. شریف آفس کے لیے ہمیں اضافی ٹریننگ حاصل کرنا ہوتی ہے کیونکہ وہاں ہمیں اپنے ادارے سے متعلق 3 منفرد نوعیت کے اضافی کام بھی کرنے ہوتے ہیں جن میں بالغوں کے جیل خانوں کا انتظام، عدالتوں کو سیکیورٹی کی فراہمی اور سول مقدمات میں مدد دینا شامل ہے. All right. Well, the best of luck with your campaign and I'm sure you're going to kick butt. Thank you so much. It's been a pleasure. Okay. بریک کے بعد میں آپ کو ایک اور ایکسائٹنگ ایونٹ پہ لے کے جاؤں گی اور یہاں کیئر کے اس اینیول بینکوٹ پہ ابھی دیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے، تو ہلیے مت. اس ایونٹ پہ ایک اور امیزنگ رول ماڈل آئے ہوئے تھے جو میرے بچپن سے فیورٹ امام اور پبلک اسپیکر ہیں. امام سراج وہاج نے نہ صرف 30 سال سے مختلف مسجدوں میں کام کیا ہے ایز این امام، بلکہ ایک سکسیزفل اینٹی ڈرگ کیمپین بھی لیڈ کی ان کی کمیونٹی میں. آج کل امام وہاج دنیا ٹریول کرتے ہیں لیکچرز دیتے ہوئے اور اسپریچول کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہوئے. ایکچولی میں جب ہائی اسکول میں تھی آئی واز اے ممبر آف دا مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور میرے کلاس فیلوز اتنے خوش اور ایکسائٹیڈ ہوتے تھے جب بھی امام سراج وہاج وڈ کم ٹو اے سراؤنڈنگ اسکول ٹو لیکچر. کیوں؟ بیکاز ہی از سو کیپٹیویٹنگ. آئیے میں آپ کو بھی سناتی ہوں the beauty of his speech that will capture your soul. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. Might you think about what I wanted to do for my nation? ممکن ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ گواہی کس طرح دی جاتی ہے؟ جب وہ عدالت میں گئے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس سے لوگوں کی مدد ہوگی. 1938 سے 1946 تک کے عرصے کے دوران سپریم کورٹ نے 23 نظریے منسوخ کر دیے جن کا تعلق گواہیوں سے منسلک 39 مقدموں سے تھا. ان فیصلوں کے نتیجے میں ہر ایک کو فائدہ ہوا. یہ آپ کا حق ہے. لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے کہ اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں. 1940 میں 335 واقعات میں 1500 گواہوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ نہ سوچیں کہ یہاں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو ایسا ہو سکتا ہے. بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو آپ کی اچھائیوں کی بنا پر میں پسند کرتا ہوں، نہ کہ آپ کی حمایت کی وجہ سے. Don't think it can happen. Can't happen here. It can if no one stands up as a voice and cares. I love you, brothers and sisters, all of your goodness and all your support. A man came to the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, and he wanted to learn about Islam. ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے کہا دن میں 5 نمازیں پڑھو. اس شخص نے سوال کیا کہ کیا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں. پھر پیغمبر نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. آدمی نے سوال کیا کہ کیا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں. آپ کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہوتے ہیں. آپ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی اور دن بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے؟ نہیں. کچھ لوگ ہر پیر اور منگل کو روزے رکھتے ہیں. کیا آپ کو بھی رکھنا ہے؟ نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ، خیرات. اور اس شخص نے پوچھا کہ کیا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں. آج کی اس محفل میں میں آپ سے اسی بارے میں بات کروں گا. قال لا الا ان تطوع. Anything more than that? He said no, except what is extra. Tonight I ask you what is extra. آپ نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا the magic of the speech of امام سراج وہاج. اب جا کے ان سے ذرا سوال پوچھے کیا. السلام علیکم, how are you? Alaikum assalam wa rahmatullah. Thank you so much. See, I remember Imam Siraj Wahaj from way back when I was in high school, and he used to come speak at our high school at our Muslim Student Association, and we love Imam Siraj Wahaj. Thank you so much. Thank you.
And your speech today was amazing. You're very good at fundraising, by the way. Imam Siraj Wahaj is an imam at Masjid At-Taqwa in Brooklyn. Yes. Can you tell the viewers of Kahani Pakistani more about the other things that you do? Because I know you've done a lot of anti-drug efforts. You've managed to close down 15 drug houses. Yes. Can you tell Kahani Pakistani about that? Yeah, I want to say, I think probably my most important job is as imam of a community in Brooklyn. And I'm very happy that we've been at this location in Brooklyn, in the heart of Brooklyn, Bedford. मैं इस बारे में ये कहूँगा कि मेरा सबसे अहम काम ब्रुकलिन कम्युनिटी के लिए इमामत के फ़राइज़ निभाना है और मुझे इस चीज़ पर बड़ी खुशी है कि हम ब्रुकलिन के इस मरकज़ में पिछले 32 साल से मौजूद हैं। हमने यहाँ 32 साल पहले उस वक्त अपने काम का आगाज़ किया था जब इस शहर का शुमार बदतरीन शहरों में किया जाता था। पुलिस के मुताबिक उस ज़माने में ये इलाका मुनशियात और हर तरह के जराइम का मरकज़ बना हुआ था और यहाँ हर वो गलत काम होता था जिसका कोई तसव्वुर कर सकता है। उस दौर में यहाँ मुसलमानों का कोई एक भी स्टोर नहीं था, लेकिन अब इस इलाके में मुनशियात के तमाम मराकज़ बंद हो चुके हैं। यहाँ बुरे काम नहीं होते और ये इलाका कारोबारी मरकज़ बना हुआ है और यहाँ इस वक्त कम से कम 40 कारोबार मुसलमानों की मलकियत है। इस कम्युनिटी में एक इमाम की हैसियत से मैंने 32 साल पहले 25 मसाजिद में जुमे का खुतबा शुरू किया और उनमें 1300 के लगभग नमाजी आते थे। इसके अलावा हमने शुमाली अमेरिका के मुसलमानों की तंजीम शुरू की जिसका फोकस इस शहर के मुसलमानों की ज़रूरियात पर था। इस तरह हमने न्यूयॉर्क सिटी में मुसलमान रहनुमाओं को सामने लाने के लिए काम किया और हमने मुसलमानों की जानिब से बहुत से काम किए। What is the one core message that you want the people who were here at the CARE banquet to walk away with? I think the core message that I wanted was that you have to fight for your मेरे rights. नज़दीक सबसे अहम मैसेज ये है कि अपने हुकूक के लिए लड़ें, क्योंकि हुकूक खुद ब खुद नहीं मिलते। जिस तरह दूसरे लोगों ने मसलन स्याह फामों ने औरतों ने अपने हुकूक के लिए बरसों जिद्दोजहद की थी और उनकी कोशिशों का फल आज दूसरे लोग भी खा रहे हैं। अगर लोग ये पैगाम नहीं समझेंगे तो आज से 100 साल या 200 साल के बाद आने वाले लोग ये कैसे कह सकेंगे कि केयर ने बहुत अच्छे काम और बामकसद अंदाज में किए। केयर ने बहुत अच्छा काम किया है और वो ये काम पूरे मुल्क में कर रही है, इसीलिए हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। अगर मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और फंड रेजिंग की तकरीर करने के बजाय एक पार्टिसिपेंट के तौर पर भी आता तो मुझे बहुत खुशी होती। Thank you so much for taking time out. I know you have a lot of fans here, so I had to pull you away from the crowd. Thank you so much. Oh, thank you. So, there you have it. ये एक छोटा सा झलक था of the impact of अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम सियासत पे, जो अमेरिका और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि इस्लाम is a religion of peace, of unity, and of setting a good example for the community. आखिर हमारे एक स्पीकर ने हमें बताया था कि पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड मुस्लिम इज़ बीइंग ए गुड सिटीज़न आप जहाँ पे भी रहते हैं। और आखिर हज़रत रसूल अकरम ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी जी बाय वे ऑफ एग्जांपल, और उन्होंने कितने दिलों और दिमाग को हासिल किया थ्रू वे ऑफ लव। ये शायद हमारे लिए एक रिमाइंडर है, मेरे लिए भी, दैट वी शुड डू मोर फॉर आवर कम्युनिटीज़। एनीवे, सॉरी फॉर द लेक्चर। अब हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, बट यू नो द ड्रिल। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा यहाँ पे एंड कीप इन टच, और हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।